اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں جاؤ تو پھر وہاں پہ جا کے تستأنسو، اجازت مانگ لیا کرو۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا دین اسلام میں یہ حرام کام، ناجائز جرم، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ حتی تستأنسو، اجازت مانگو، اجازت مل جائے پھر گھر میں داخل ہو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پھر جب گھر والوں کے جن کے پاس گئے ہو اجازت مل گئی ہے تو ان کو سلام ضرور کہا کرو۔ یہ ہے اسلامی طریقہ کسی کے ہاں جانے کا۔ لیکن یہاں تو اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ ایک شخص، اس کا نام ابو شعیب تھا، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی۔ کھانے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اپنے ساتھ 5 افراد اور بھی لے آئیے گا، 6 بندوں کے لیے ہم نے کھانے کی دعوت ہے آپ کی۔ تو جو دعوت کا وقت تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، لیکن 6 افراد نہیں تھے، 7 افراد تھے۔ 7واں ایک شخص، شاید وہ جہاں سے آپ چلے وہاں سے ہی ساتھ وہ چل پڑا، یا رستے میں کہیں کسی صحابی نے ملاقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جا رہے تھے تو وہ بھی ساتھ چل پڑے اور آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے گھر، آپ نے وہاں جا کے اجازت طلب کی۔ اجازت جب مانگی، بتایا کہ میں ہوں، اپنا تعارف کرایا، تو گھر والوں نے اجازت دی کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آ جائیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل نہیں ہوئے، آپ نے وہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے یہ وضاحت فرمائی کہ آپ لوگوں نے ہم 6 کی دعوت کی تھی، یہ ایک 7واں شخص ایک اور ہمارے ساتھ ہے، کیا یہ اجازت اس کے لیے بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کے لیے بھی اجازت ہے، کوئی بات نہیں، آپ اسے بھی ساتھ لیں۔ اجازت ملی تو پھر آپ ساتھ میں اس شخص کو، اس صحابی رسول کو آپ اپنے ساتھ لے کے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک شخص اضافی تھا تو آپ نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، اسے ساتھ لے جانا جب تک وہاں سے اجازت نہیں مل گئی۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، کہیں اب تو بڑے بڑے مسائل سامنے، بڑے بڑے مسائل، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یہ بہت بڑا مسئلہ کئی دفعہ سامنے آیا، بڑی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ بارات آتی ہے، لڑکے والے، دلہا اور اس کے لواحقین یہ بارات کی شکل میں آتے ہیں دلہن کے گھر میں، لڑکی والوں کے گھر میں، یا انہوں نے جہاں شادی حال میں کہیں انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو بتایا یہ ہوتا ہے براتیوں نے کہ ہم براتی لوگ جو ہیں وہ ہماری تعداد ہوگی 50 افراد، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو 100 افراد، یعنی کہ 50 اضافی لوگ ساتھ۔ یا پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ بارات میں ہم لوگ آئیں گے، کیونکہ وہ میزبان ہوتی ہیں، یہ مہمان ہوتی ہیں، میزبانی کرنی ہوتی ہے، کھانے کا انتظام، باقی ساری لوازمات میں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ دفعہ کہ ہم 100 بندہ، 100 افراد ہم لوگ بارات میں آپ کے پاس آئیں گے، لیکن جب آتے ہیں تو 100 کی بجائے 150، 170، 200 افراد پہنچ جاتے ہیں۔ اب پریشانی ہوتی ہے میزبان لوگوں کے لیے کہ جن کو اطلاع بھی نہیں کی، اس نبی کے امتی ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ساتھ تھا تو آپ نے وہاں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا جب تک اس کے لیے اجازت نہیں مل گئی، اور یہاں بغیر اجازت کے 100 کے ساتھ 100 افراد اضافی آ رہا ہے۔ یہ ساری پر اصل میں وہ رشتہ جس میں محبتیں پیدا ہونی ہوتی ہیں، یہاں پر سے ہی نفرتیں، دراڑیں پیدا ہونے کی۔ کیسے بے وقوف کہہ دیں ان کو، عقل سے آری لوگ ہیں، کم از کم ہمیں بتا تو دیتے، ہمیں بتا تو دیتے، ہم میزبان تھے، بتا تو دیتے کہ ہم نے تو صرف 50 بندوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن 100 بندے کے بیٹھنے کا انتظام کیسے کریں؟ وہ بھی اسی لمحے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر 100 بندے کا بتایا ہوا تو 200 افراد آ گئے ہیں تو ان کی تو یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔
ہم نے تو 100 کا انتظام کیا ہوا تھا. تو پریشان کرتے ہیں میزبان کو پریشان کرنا یہ بالکل ہمارے پیارے نبی کی سنت نہیں ہے. اپنے پیارے نبی کی سنت کو، دین اسلام کے سنہری اصولوں کو جب ہم چھوڑتے ہیں، اس طرح کی نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں، تو پھر وہ رشتہ جس میں محبتیں پیدا ہونی ہوتی ہیں وہاں دراڑیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. وہاں سے ہی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جہاں سے محبت بڑھنا شروع ہونا تھی. تو اس لیے میرے محترم سامعین، میرے محترم ناظرین، اس بات پر خصوصی توجہ، اگر اپنا کو معاملہ ہے تب بھی، کہیں کوئی دیکھتے ہیں تب بھی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کا سنہری بہترین جو اصول ہے اجازت کا، کہیں کسی کے ہاں جانے کا، اس کو اطلاع دینے کا، اس میں 100% سچ ہونا چاہیے. جھوٹ کی ملاوٹ بالکل نہ ہو، کسی کو پریشان کرنا مقصد بالکل نہ ہو. مومن مسلمان کی طرف سے کوئی دوسرا مسلمان پریشان ہو تو یقین مانی اس بندے کا اپنا ایمان ہی مکمل